نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سلیم العقل، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور نکھر آئیں۔ آپ صرف پازیٹیو ہی نہیں بلکہ پرفیکٹ سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی، امانت، مردانگی، شجاعت، عدل، حکمت، زہد، قناعت، بردباری، عفت، صبر و شکر، حیا، وفا، خیرخواہی، تواضع سب میں ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ آپ صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے، تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار پہ لگ جاتا، مہمان کی میزبانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوئوں سے تعاون فرماتے۔ اللہ نے معاشرتی بیماریوں سے بچپن سے ہی آپ کو بچا لیا۔ قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی۔ بتوں کی عید پر نہ آپ جاتے، نہ شرک کے میلوں میں شرکت کرتے، آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور نہ کھاتے، نہ بتوں کو چھوتے، نہ ان سے تقرب حاصل کرتے، لات منات عزا کی قسم تک گوارا نہ کرتے، شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے۔ ایسی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکت نہ فرمائی، حالانکہ یہی مجلسیں جوانوں کی تفریح گاہ اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوا کرتی تھیں۔ ان عادتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا۔ آپ قوم کی بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر بڑے پریشان رہنے لگے، ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی کوشش کرتے، اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت اور تباہی سے کیسے بچایا جائے۔ اسی سوچ و بچار کی وجہ سے غار حرا میں زیادہ وقت گزارنے لگے، اللہ کی عبادت کرتے، اس کو یاد کرتے اور اپنی قوم کے حوالے سے متفکر رہتے، تدبر و تفکر کرتے۔ جب 40 سال عمر پوری ہو گئی، اور یہی سن کمال ہے، عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ زندگی کا یہ حصہ میچورٹی کا، تجربات سے سیکھنے کا اور کچھ کرنے کا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس عمر کے بعد ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے ریٹائرمنٹ لے کے گویا بیٹھ جاتے ہیں کہ اب کیا کرنا، بس جو ہونا تھا ہو گیا۔ حالانکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ دین دنیا کے بڑے کام انجام دے سکتے ہیں۔ تو عمر بڑھنے کے ساتھ ارادے بلند ہونے چاہیے، نہ کہ مایوس ہو جائیں اور سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ آپ دیکھیں تو اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں۔ جب یہ عمر ہوئی تو نبوت کی چمک دمک اور سعادت کی جھلکیاں نظر آنی شروع ہو گئیں۔ آپ نیک خواب دیکھتے، جیسا دیکھتے ویسا ہی پیش آتا، پھر روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں مکے میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ پھر جب آپ کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے۔ اچانک جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وحی نبوت سے سرفرازا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے۔ اپنے کھانے پینے کی ضرورت کی چند چیزیں ساتھ لے کے جاتے، جب توشہ ختم ہوتا پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا ہی میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا اقرأ، پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ فرماتے ہیں اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا، اور پھر چھوڑ کر کہا اقرأ، پڑھو۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا اقرأ، فقلت ما انا بقارئ، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغطنی الثالثہ ثم ارسلنی فقال، اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے چادر اڑا دی، یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ کو واقعہ سنا کر فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔
انہوں نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ خواتین کے لیے، بیویوں کے لیے یہ بڑی بشارت ہے، بڑا سبق ہے، بڑا پیغام ہے کہ حق کے نمائندوں کو کیسے سپورٹ کی جاتی ہے، کیسے خاوند کا سہارا بنا جاتا ہے، نیکی کے کاموں میں اسے آگے بڑھایا جاتا ہے، نہ کہ شادی کے بعد اپنا دین دنیا بھی اور اس کی دین دنیا بھی غارت کر دیں۔ فوراً ہی ہمت بندھائی اور کہا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد فرماتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ہمارے خامدوں میں تو کوئی خوبی ہی نہیں، یہ ہماری تنگ سوچ ہے۔ مسلمان کبھی بھی نکما ناکارہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ کچھ خوبیاں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں، تو خامیوں پر نظر رکھنے کے بجائے خوبیوں کو تلاش کریں اور ان کو بیان کریں۔ یہ چیز بڑی معاون ثابت ہوتی ہے۔ ایون اگر آپ کے حق میں بھی وہ اچھا نہیں ہے تو آپ کے خیال کے مطابق وہ اچھا بننے کی کوشش کرے گا۔ ہم ناشکری اور گلہ کر کے رہی صحیح خوبی کو بھی کل کر دیتے ہیں، تو ایسا مت کیجیے۔ یہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑا مارنے والی بات ہے، اور صرف یہ بیانی اور لفظی بات نہیں بلکہ اس کے بعد عملی اقدام بھی اٹھایا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کزن چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور عیسائی عالم تھے، اس وقت بوڑھے اور نابینا تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے کہا یہ تو وہی ناموس یعنی وہی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت تک جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مخرجیہم، تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے تمہارا وہ دن یعنی جس دن تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے گی پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گیا اور وحی رک گئی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی اترنے اور آپ کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی طرح فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ صحیح احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر سوموار کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا۔ چونکہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی طاق رات میں ہوا کرتی ہے، اس سال سوموار 21 رمضان کو لیلۃ القدر تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی پیدائش کے 41ویں سال 21 رمضان سوموار کی رات شروع ہوئی۔ شمسی لحاظ سے یہ اگست کی 10 تاریخ بنتی ہے اور 610 عیسوی کا سال تھا۔ قمری حساب سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی، اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 40 سال کے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کچھ عرصے کے لیے بند ہو گئی۔ یہ عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہے، لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی۔ معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملا، دوبارہ وحی کی مشقت جھیلنے کے لیے طبیعت آمادہ ہوئی، بلکہ شوق اور طلب بھی بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وحی آنے کا انتظار فرمانے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے میں جا رہے تھے کہ اچانک آپ کو آواز دی گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا، بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ نہ دکھائی دیا، پھر آگے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ ہرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے رعب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جھکا۔ پھر میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو، مجھ پر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو۔ انہوں نے کمبل اڑھا دیا، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر یہ آیات نازل ہوئیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 کام سونپے اور دونوں کے نتائج بھی بتا دیے۔ ایک کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں
اور بد عملی کے نتائج سے ڈرائیں۔ آپ کو حکم قم فانذر کے ذریعے دیا گیا، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ بتا اور سمجھا دیں کہ وہ جس طرح کی گمراہی اور بد عملی میں مبتلا ہیں اور غیر اللہ کی پوجا اور اللہ کی بعض صفات، افعال اور حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ان کو عذاب دے گا۔ اور پھر دوسرا کام یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکام لاگو کریں تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور آپ دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہریں۔ یہ حکم بقیہ آیات میں دیا گیا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، یعنی آپ بڑائی بیان کریں اور اللہ کی کبریائی میں کسی کو شریک نہ کریں اور اپنے کپڑے اور جسم پاک رکھیں اور پھر اسی طرح اپنی روح کو پاک اور منزہ رکھیں اور قوم کی بدعمالی ہوں، گندگیوں اور آلودگیوں سے الگ ہو جائیں جو رب کی ناراضگی اور عذاب کا باعث ہیں۔ زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کر، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھائی کے لیے ان سے امید نہ رکھیں، اور تمام پر صبر اپنے رب کی خاطر کریں۔ ان آیات کے اترنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے اور وحی کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ چونکہ آپ کی قوم اکھڑ اور بت پرست تھی، باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی، ان میں اکڑ تکبر بہت تھا، وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا، حق پسند اور قابل اطمینان ہو، اور ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر، کنبے، قبیلے اور دوست احباب کو دعوت دیں۔ اس پروگرام کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اسے لپک کر قبول کیا اور آپ پر ایمان لائے۔ ان میں سب سے پہلا نام ایک عورت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ وہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سب سے اچھی طرح جانتی تھی۔ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ ایک آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے۔ وہ آپ کے بارے میں کچھ معجزانہ حالات اور واقعات بھی سن چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت و رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھیں۔ پھر یہ کہ ورقہ جیسے صاحب علم و بصیرت نے بتایا تھا کہ ہیرا میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وہ جبریل علیہ السلام تھے اور جو کچھ لائے تھے وہ وحی الہی تھی۔ اور سب سے آخری بات، سورہ مدثر کی ابتدائی آیات جب اتریں تو خدیجہ رضی اللہ عنہا بنفس نفیس وہاں موجود تھیں، اس لیے یہ بالکل فطری بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتی۔ ان آیات کے اترتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگری دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اپنی نبوت و رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان کی دعوت دی۔ انہوں نے بلا خوف و خطر اسے قبول کیا اور فوراً تصدیق کرتے ہوئے حق کی شہادت دی۔ وہ اس امت کے سب سے پہلے مومن ہیں۔ وہ آپ کے قریبی دوست تھے، آپ کا کھلا چھپا سب جانتے تھے، بچپن کا وقت اکٹھے گزارا۔ ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بہترین ثبوت ہے۔ پہلے ایمان لانے والوں میں علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھے، آپ ہی کے پاس رہتے اور آپ ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست فرماتے اور ان کی دیکھ بھال کرتے، کیونکہ قریش قحط سالی سے دوچار تھے اور ابو طالب کے پاس مال کم اور اولاد زیادہ تھی، لہٰذا ان کے بیٹے جعفر کو عباس پال رہے تھے اور علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا۔ وہ آپ کے بچوں کی طرح آپ کے یہاں رہتے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے اور ایک قول کے مطابق ابھی 10 سال کے تھے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہ بھی وہی کرتے، لہٰذا جب آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے اور بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے۔ اسی طرح پہلے ایمان لانے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ بھی تھے۔ یہ دور جاہلیت میں گرفتار کر کے بیچ دیے گئے، پھر انہیں حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھپھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا تھا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ جب ان کے والد اور چچا کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں اور فدیہ لینے میں بھی احسان فرمائیں۔ آپ نے زید کو بلایا اور اختیار دیا کہ چاہے آپ کے پاس رہیں، چاہے والد اور چچا کے ساتھ چلے جائیں، تو انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ آپ نے اسی وقت قریش کے مجمع میں جا کر اعلان فرمایا، اشہدوا ان ھذا ابنی وارثا و موروثا، گواہ رہو آج سے زید میرا بیٹا ہے، وہ میرا وارث اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ اور اسی دن سے ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ والد اور چچا یہ منظر دیکھ کر بخوشی واپس چلے گئے۔ اسلام نے منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا اور زید کو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہا جانے لگا۔ سورہ مدثر کے بعد جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس میں اہل ایمان کو حمد اور دعا کا طریقہ بتایا گیا۔
اللہ کی ہستی کی چند جامع صفات بیان کر کے ٹھیک ٹھیک اس کا تصور دیا گیا اور یہ سمجھا دیا گیا کہ دنیا میں اچھے یا برے جیسے کام کرو گے ٹھیک ویسا ہی نتیجہ اور بدلہ پاؤ گے۔ رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا۔ جبریل علیہ السلام نے تشریف لا کر نماز اور وضو کا طریقہ بتایا۔ جب اکا دکا افراد کو خاموشی سے اسلام کی تبلیغ دیتے ہوئے 3 برس گزر گئے، قریش اور دوسرے قبیلوں کے اچھے خاصے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور یوں اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے لیے حالات سازگار ہو گئے، تو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اس حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی وحدانیت کی شہادت دی۔ فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہو انی رسول اللہ الیکم خاصہ وإلی الناس کافہ واللہ لتموتن کما تنامون ولتبعثن کما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وإنها الجنة ابدا اب النار ابدا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو۔ اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی، صرف آپ کے چچا ابو لہب نے کہا اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھے ہوں، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے۔ مگر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور بچاؤ کرتا رہوں گا، البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور حکم ملا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ یہ حکم ملنے کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی یا صباحا، صبح کا اہم پیغام۔ یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آنے لگا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کو نام بنام پکارا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب۔ جن لوگوں نے آواز سنی تو کہا یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر طرف سے لوگ دوڑے آئے، یہاں تک کہ اگر کوئی خود نہ آ سکا تو اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیا کہ جاؤ دیکھو کیا بات ہے۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ اکنتم مصدقین؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو میں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے گا، لہٰذا وہ زور زور سے پکارنے لگا یا صباحا، صبح کا اہم پیغام۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں اور بتایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اور آپ رسول ہونے کے باوجود انہیں عذاب سے بچا نہ سکیں گے، نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے۔ آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی، یا معاشر قریش اشتروا انفسکم من اللہ انقذوا انفسکم من النار فانی لا املک لکم ضرا ولا نفعا ولا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ اے قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے سلسلے میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار فانی لا املک لکم ضرا ولا نفعا۔ یا بنی مرہ، اے بنی قصی، اے بنی عبد شمس، اے بنی عبد مناف، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے عباس بن عبد المطلب، اے رسول اللہ کی پھپھی صفیہ، اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، جو مال چاہو مانگ لو مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔
میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ ہاں تم لوگوں سے نسب و قرابت کا تعلق ہے، سو وہ رشتہ داری کا تعلق نبھاؤں گا، یعنی اسی لیے تمہیں بار بار پہلے بتا رہا ہوں۔ اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی کوئی مخالفت یا تائید کی۔ البتہ ابو لہب نے جو بدسلوکی کی تو اس کے لیے اللہ عز و جل نے سورہ لہب نازل فرمائی اور بتایا کہ وہ اور اس کی بیوی اور اس کا سب مال کیسے غارت ہوگا اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ یہ ڈراوا سن کر حیرت میں پڑ گئے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہ کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جب وہ گھروں کو واپس ہوئے، طبیعتوں کو کوئی قرار آیا، حیرت و تعجب کا خاتمہ ہوا اور مطمئن ہوئے، تو متکبرانہ خیالات نے اپنی راہ بنائی اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ طرح طرح کی باتیں کرتے، کہتے یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا۔ ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ابو کبشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی اور ددیالی نسب میں پڑتا ہے۔ اس نے قریش کا دین حق چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی تھی، اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الگ دین کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ کو تحقیر اور طعنہ زنی کی نیت سے ابو کبشہ کی طرف منسوب کیا اور اس کے مثل قرار دیا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے اور مجمعوں اور محفلوں میں اس کا اظہار شروع کر دیا۔ آپ کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے اور پچھلے رسولوں نے جو پیغام سنایا تھا وہی پیغام سناتے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے۔ آہستہ آہستہ آپ کی تبلیغ کامیاب ہونے لگی اور بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے، اور ابھی اس پر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حج کا وقت آ گیا اور انہیں حاجیوں کے بارے میں تشویش نے آ گھیرا کہ اب اندر تو اندر باہر کے لوگ یہاں سے کیا پیغام لے کے جائیں گے، اور اگر وہ بھی مسلمان ہو گئے تو ہم قریش اپنے پرانے مذہب کو کیسے بچا پائیں گے۔ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی، یہ ان میں عمر رسیدہ اور بڑے مرتبے کا تھا۔ اس نے کہا دیکھو حج کا وقت آ گیا ہے، اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور تمہارے اس صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں، لہٰذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا، ورنہ ایک دوسرے کو جھوٹا کر بیٹھو گے۔ لوگوں نے کہا آپ ہی بتائیں ہمارے لیے کوئی ایک رائے کون سی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، بلکہ تم لوگ کہو میں سنوں گا۔ لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے وہ کاہن ہے۔ اس نے کہا اس پر کوئی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ کاہنوں کی باتیں ایسی نہیں ہوتی اور اکثر جھوٹی بھی ثابت ہوتی ہیں، اس کی تو کوئی بات جھوٹ ثابت نہیں ہوتی۔ اس میں نہ ان کسی گنگناہٹ ہے نہ کوئی تک بندی، یعنی کسی لحاظ سے کوئی میچ نہیں۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ اس نے کہا وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم پاگل پن کو بھی جانتے پہچانتے ہیں، اس میں نہ پاگلوں کی سی گھٹن ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، نہ بہکی بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ اس نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہیں، وہ شاعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تو اچھا بتاؤ پھر کیا کہیں، وہ جادوگر ہے۔ اس نے کہا جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں، اس میں نہ ان کسی جھاڑ پھونک ہے نہ گرہ بندی۔ لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں۔ اس نے کہا واللہ اس کی بات میں مٹھاس، رونق اور تازگی ہے، اس کی جڑ پائیدار اور اس کی شاخ پھلدار ہے، تم جو کچھ بھی کہو پتہ چل جائے گا کہ وہ جھوٹ ہے، بس پھر یہی حل بچتا ہے کہ تم کہو کہ یہ جادوگر ہے اور اس کی بات میں جادو ہے، یعنی جو سنتا ہے وہ معترف ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے، میاں بیوی سے، آدمی اور اس کے خاندان میں تفریقہ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ بات طے کر کے لوگ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہ میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اس سے آپ کی بات ذکر کرتے اور ڈراتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ جان لیا، یعنی کچھ ازیوم کر لیا۔ اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجمعوں اور ڈیروں میں جا جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ آپ فرماتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب رہو گے۔ ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، جٹلاتا جاتا اور تکلیف بھی پہنچاتا۔ اس طرح اس حج سے جب حجاج واپس ہوئے تو پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل